ایک روایات کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جیش پر کوئی عتاب نہیں فرمایا، آپ نے مال غنیمت میں سے خمس بھی قبول فرما لیا۔ روایات جو بہت سی کتابوں میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا، مال غنیمت قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حملہ کی اجازت نہیں دی تھی، میری ہدایت صرف یہ تھی کہ وہاں قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور اس کی ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وادی نخلہ میں مسلح جو تصادم ہوا تھا ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور وہ ابھی جاری ہے، اور وہاں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ اس واقعہ کے متعلق ہمیں دو مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جیش پر کوئی عتاب نہیں فرمایا، آپ نے مال غنیمت میں سے خمس بھی قبول فرما لیا۔ جو دو قیدی تھے ان کا فدیہ قبول کر کے انہیں آزاد فرما دیا۔ ان میں سے ایک قیدی حکم بن کیسان وہی مسلمان ہو گئے۔ مغیرہ کے پوتوں میں سے ایک بھاگ گیا تھا، دوسرا جو قید ہوا تھا فدیہ دے کر چلا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جیش اور ان کے ساتھیوں کو نہ کوئی سرزنش فرمائی اور نہ ہی کوئی وضاحت طلب فرمائی کہ تم نے میرے حکم سے تجاوز کیوں کیا۔ یہ ایک روایت ہے جسے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ دوسری روایات جو بہت سی کتابوں میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا، مال غنیمت قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حملہ کی اجازت نہیں دی تھی، میری ہدایت صرف یہ تھی کہ وہاں قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور اس کی ہمیں اطلاع دیتے رہو، یہ اقدام تم نے خود کیا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا تھا، وہ یہ کہ وہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں شامل ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن میں مشرک و کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے کہ مہم کے ارکان نے مشورہ کیا کہ ہمارے سامنے دو متبادل صورتیں ہیں، اگر ہم قافلہ چھوڑ دیتے ہیں تو رجب کی حرمت تو بچ جائے گی، لیکن پھر یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان پر حملہ ممکن نہ ہوگا۔ ہم دو حرمتوں کے مابین آ گئے ہیں۔ رجب کی آخری تاریخ تھی، رات شروع ہوئی تو رجب بھی ختم ہوا اور اشہر حرم بھی ختم ہوئے۔ بہرحال مشورے سے یہ طے ہوا کہ جنگ کی جائے اور جنگ کا نتیجہ یہ نکلا جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اس پوری صورتحال پر غور کرنے کے بعد امکانی نتیجہ یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا تب بھی یہ بات مسلم ہے کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی، کیونکہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اس میں صحابہ اکرام اپنے ہاتھ باندھے رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ سب شہید ہو جاتے، اس لیے کہ بھیڑ ہوئی، آمنا سامنا ہوا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ واللہ عالم۔ اب یہ جان لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں گویا آگ لگ گئی، اس لیے کہ صورت واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد پہلا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا، پہلا تیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف سے چلا، اور اب پہلا قتل بھی اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یا نہیں، بہرحال بالفعل یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کی ذمہ داری تو یقیناً آئے گی۔ جماعتی سطح پر تو یہی ہوتا ہے کہ جماعت کا کوئی فرد جب اقدام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری جماعت کے قائد پر آتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بلقائیہ برات کا اظہار فرماتے اور یہ اقدام کرنے والے کو سزا دیتے اور مشرکین کے نقصان کی تلافی فرماتے، لیکن ایسی کوئی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمائی۔ گویا آپ نے اپنے صحاب کے اس اقدام کو قبول فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون۔ مکہ میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ کسی قبائلی معاشرے میں یہ معاملہ
کس قدر جذباتی اور اہم ہوتا ہے۔ ایک طرف مکہ میں ہیجان خیز صورتحال تھی، دوسری طرف ابو سفیان کے قافلہ کی واپسی کا وقت آ گیا۔ وہی قافلہ جسے ذی العشرہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کی کوشش فرمائی تھی، مال و اسباب سے لدا ہوا پھندا واپس آ رہا تھا، تو ابو سفیان کی طرف سے مکہ میں یہ ہنگامی پیغام پہنچ گیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے خطرہ ہے کہ وہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے، لہٰذا مجھے فوراً کمک پہنچائی جائے اور قافلہ کی حفاظت کا معقول انتظام کیا جائے۔ یہ دونوں باتیں تھیں کہ جن کی بنا پر مکہ میں وہ لوگ جو جنگجو، جوشیلے اور مشتعل مزاج تھے وہ قابو سے باہر ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی تھی۔ اس طرح کے نمایاں اشخاص ابو جہل اور ابو سفیان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ میں ٹھنڈے مزاج، بردبار طبیعت کے حامل اور شریف النفس لوگ بھی موجود تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی ہو۔ ان میں نمایاں شخصیتیں عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام کی تھی۔ آخر الذکر تو بعد میں ایمان لے آئے جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی پھوپھی تھیں اور اس رشتے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھوپھا ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس نے ہجرت کے بعد قریش سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام مت کرو، اب انہیں عرب کے حوالے کر دو، اب ان کا عرب سے ٹکراؤ ہوگا، ہم تو بس تماشا دیکھیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے اور پورے عرب پر ان کا قبضہ تسلط ہو جاتا تو ہماری ہی جیت ہے، آخر وہ قریشی ہیں اور ہمارے ہی آدمی ہیں۔ وہ بڑا دور اندیش سیاستدان اور معتبر آدمی تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اگر عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دے تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے نہیں پڑیں گے۔ اس قدر دور اندیشی کا مشورہ تھا کہ جو عتبہ نے دیا تھا۔ تو عتبہ اور حکیم بن حزام آپس کی خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب ابو جہل کا سرخیل تھا، وہ چاہتا تھا کہ بڑی اقدام کیا جائے۔ اب یہ صورتحال پیش آ گئی تو یوں سمجھیے کہ ان کے جوشیلے اور جنگ پسند لوگوں کو تقویت حاصل ہو گئی کہ ایک تو ہمارا آدمی عمرو بن عبداللہ وادی نخلہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، لہٰذا خون کا بدلہ خون ہوگا، اور دوسری طرف ہمارے تجارتی قافلہ کو شدید خطرہ درپیش ہے، لہٰذا ان بہانوں سے 1000 جنگجوؤں کا کیل کانٹے سے لیس لشکر مکہ سے مدینہ روانہ ہوا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا۔ یہ غزوہ انقلاب محمدی کے آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ تھا جی ہمارا ٹاپک جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔